راشد الدین کی اس کی کامیابیوں سے ہضم نہیں ہوتی ہے. ٹک ٹاک کی طرف سے کہا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انعامات دیے لیکن خیبر پختونخوا حکومت نے اس کو کوئی انعام نہیں دیا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ سرکاری خزانہ جو ہے نا وہ میرے باپ کی ملکیت نہیں ہے. یہ عوام کا پیسہ ہے, عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. صوبے کے آپ حالات دیکھیں اور صوبے کے معاملات آپ دیکھیں تو اس میں اپنی طرف سے دیکھیں, جب پاکستان کے بچوں کا مسئلہ آیا تو میں نے سب سے زیادہ کام کیا اس صوبے میں. میرا مطلب یہ صوبہ جب بچوں کو لانا تھا اس وقت یہ کہاں تھے, ان کے بچے میں لے کے آیا ہوں ان کے صوبے کے, کیونکہ وہ بچوں کے زندگی کا سوال تھا. وہ ایک اور چیز تھی, فرنٹ لائن پہ ہم نے کیا اور سب سے زیادہ کیا. اب جب ٹھیک ہے اس نے بہت بڑی اچیومنٹ کی اور میں اس کو انعام دوں گا, میں اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر کے انشاءاللہ میں اس کو انعام دوں گا, لیکن اپنی ذاتی حیثیت سے دوں گا. میں کسی کو اپنے سرکاری فنڈ میں سے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے اس طرح اعلانات نہیں کر سکتا. میں کوئی بادشاہ سلامت نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ نادر شاہی حکم کرتا پھروں اور اپنی طرف سے جو ہے لوگوں کو انعامات اور اعلانات کرتا رہوں. یہ پیسہ میرا نہیں ہے. ہاں مجھے خوشی تب ہوتی کہ ان نے جو اتنا پیسہ کمایا ہے, ملک کو لوٹا ہے, تو اپنے میں سے کوئی دیا ہوتا, پھر تو لوگ کہتے کہ یار انہوں نے کیا ہے. میں فیصلہ کر چکا ہوں اور جب میں کروں گا آپ دیکھیں گے میں اپنی ذات سے بھی دوں گا. میں چیک کر رہا تھا, میں نے تنخواہ نہیں نکالی ابھی تک اپنی, جب سے میں بنا ہوں اس اکاؤنٹ میں جو تنخواہ جمع ہے وہ بھی دوں گا. میں نے کچھ دوستوں سے بھی بات کی ہے, ان کے تھرو بھی کروں گا اور انشاءاللہ ذاتی حیثیت میں اس کو آنر کریں گے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے. سرکاری خزانے اس لیے نہیں ہوتے. آگے بڑھنے کے لیے ضروری نہیں کہ اپرچونیٹیز ہوں, لگن ضروری ہے, جذبہ ضروری ہے. ابھی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے, ہمارا جو ابھی جیولن اینڈ تھرو میں ہمارے ارشد نظیم بھائی نے جو جیتا ہے تو وہ کیسے اٹھا ہے, اور بالکل یہ غریب گانے سے تھا, اس کے پاس نہ اپرچونیٹیز تھی, نہ فیسلٹیز تھی, نہیں وہ کوچز سے, لیکن ٹیلنٹ تھا, ملک سے محبت تھی, اللہ نے اس میں جذبہ ڈالا, پھر اللہ نے طاقت ڈالی. اور جب اسے دیکھا کہ ایک میڈل بھی نہیں ہے پاکستان کا تو اس جذبے کے ساتھ اس نے وہ میڈل پاکستان کو جھنسوایا. تو میں نے تو لگن جو ہے وہ مین چیز ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھ کے آپ کی مدد کرتا ہے. آپ اپنے ملک میں ایک تو جھنڈا لگاتے ہیں, ہمیں لگانا چاہیے, اسی سے ہمارے بچوں کو یہ چیز آگے کنورٹ ہوتی ہے, جس طرح ہمارے ابا سے ہمیں ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ پودا لگائیں آپ, اور ہر بندہ ایک پودا لگائے, اور اگلے سال پھر اب آج ٹک ٹاک کا زمانہ ہے اور سیلفی کا زمانہ ہے, تو اس پودے کے ساتھ ایک ٹک ٹاک بنائے اور سیلفی بنائے, اور اگلے سال پھر اس کو خیال بھی رکھے اور پھر دوبارہ بتائے کہ اب یہ پودا یہاں تک چلا گیا ہے. اس میں پودا اگر آپ پھل والا لگائیں گے تو آنے والے سالوں میں اللہ آپ کو زندگی دے, آپ یا کوئی اور کا پھل بھی کھائے گا. سایہ دار لگائیں گے تو کوئی اس کے سائے سے مستفید ہوگا, اور اگر آپ پودا لگائیں گے جس سے آکسیجن زیادہ بڑھے گا تو ہمارے کاربن کریڈٹس بڑھیں گے, اس سے اس نیت سے لگائیں گے تو اس سے بھی ملک کا ہی فائدہ ہوگا. تو میرا یہ میسج ہے کہ آپ ایک پودا بھی ضرور لگائیں اور اس پودے کا خیال بھی کریں. تو انشاءاللہ ہم نے مل کے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, پاکستان کو آگے بڑھانا ہے, اور اس کے لیے انشاءاللہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس پہ ہماری بہت امیدیں ہیں. اور چائنا اور پاکستان کو جو ایک دوستی کا تعلق ہے انشاءاللہ اس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے, اور ہم نے انشاءاللہ مل کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس طرح ٹیکنالوجی اصل چیز ہے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ میں گیا تھا, اور ادھر عمران خان صاحب نے چائنا میں جو ہے مسٹر سی سے جو ریکویسٹ کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہمیں پیسے نہیں, ہمیں آپ ٹیکنالوجی دیں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں ٹیکنالوجی سے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. پروڈکشن کے حوالے سے ایگریکلچر کنٹری ہے, ہمارا زرعی ملک ہے, لیکن چائنا کی جو پروڈکشن ہے وہ 5 ٹائمز ہے ایگریکلچر میں. تو آپ سوچیں کہ اسی زمین کے ساتھ, اسی وسائل کے ساتھ اگر ہم اس کو 5 ٹائم نہیں 3 ٹائم بھی کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے, تو ہم کتنا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اپنی اس چیز ایگریکلچر کو, جو ہمارا ایک بیسیکلی بنیاد ہے ہماری. تو ٹیکنالوجی کے فیور میں زیادہ ہوں ایز کمپیئر ٹو کہ قرضے لینے کے. پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے, سسٹینیبل ہونا چاہیے ملک کو بھی, صوبے کو بھی, اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اور ایسے کام آپ کریں کہ جیسا ریونیو جنریٹ کریں, وہاں پہ آپ انویسٹ کریں جہاں سے ریونیو آپ کو ہے. تو چائنا سے ہمارا کافی ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے اس وقت ہمارے صوبے میں. مزید بھی انشاءاللہ ہم کافی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ, اور انشاءاللہ چائنا اور ہم مل کے پاکستان کے لیے, تو اس وقت صوبے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ صوبے کے حوالے سے انشاءاللہ مل کے ہم کام کریں گے. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں, آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اس جگہ وزٹ کرائی, اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے انشاءاللہ یہ قائم و دائم رہے گی, اور مل کے جو چائنا کے پاس ہے ہمیں دینے کے لیے انشاءاللہ وہ ہمیں دل کھول کے دیں گے, اور ہمارے پاس جو ہے دینے کے لیے اس کو انشاءاللہ ہم بھی دل کھول کے دیں گے. ان کے لیے جو ہم کر سکتے تھے ہم کیا, اور آگے بھی انشاءاللہ کریں گے. چھوٹی سی جگہ میں ایک بہت بڑا ایک آپ نے ایک چائنا کے کلچر کو اور چائنا کی ہسٹری کو جو ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک بڑے سائز میں ہونا چاہیے، کیونکہ چائنا کا جو ایک تو جو کلچر ہے اور چائنا کی جو ہسٹری ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے. ایک قوم اٹھی ہے اور اٹھ کے اس نے ایک پوری دنیا میں ایک ایسا معاشی طور پہ اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے کہ ایک سپر پاور وہ بنے ہیں، اور اپنی محنت سے اور محنت کے ساتھ ساتھ اپنے ٹیلنٹ کو جو انہوں نے اجاگر کیا، اور پوری دنیا میں آج ماشاءاللہ وہ ایک اتنی بڑا پاورفل ایک اسٹیٹ بن چکے ہیں. تو اس چیز کو دیکھ کے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے، ہمارے نوجوانوں نے، ہماری نسل نے بہت کچھ سیکھنا ہے. اور یہاں پہ آ کے جس طریقے سے چائنا کا جو انوینشنز ہیں ان کی بھی ایک وال بنی ہوئی ہے، اسی طرح ان کے کلچر کی ایک وال بنی ہوئی ہے، پھر ان کے جو پیچھے سے ان کے ایک ہسٹری آ رہی ہے اس کے بارے میں معلومات بھی ہیں یہاں پر. اور پھر آپ نے جس طرح اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے جس میں آپ بچے یہاں پہ آتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ان کو آپ بتاتے ہیں کہ چائنا نے کس طرح ایمرج کیا اور کس طرح انہوں نے آگے بڑھے وہ. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو ان چیزوں سے انسپائر ہونا چاہیے اور ایسی چیزوں کو فالو کرنا چاہیے کہ جن سے اپنے ملک کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں، ترقی دے سکتے ہیں ملک کو. آپ چائنیز یہاں پہ لینگویج بھی سکھا رہے ہیں، اچھی بات ہے، کیونکہ چائنا جو ہے اس وقت ایک بہت بڑا انڈسٹریل ہب بھی ہے، اور ایک بہت بڑا اکانومی کا ایک بہت بڑا ہب ہے، اور ایک بہت بڑی اپرچونیٹیز ہیں وہاں پر بزنس کرنے کے لیے بھی، جابس کے لیے بھی، ایجوکیشن کے لیے بھی. تو لینگویج سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں. تو مجھے نہایت خوشی ہوئی ہے. میری یہ ریکویسٹ ہوگی چائنیز ایمبیسی سے کہ کے پی میں اگر وہ اچھا سیٹ اپ اس طرح کا بنانا چاہتے ہیں، اس طرح کا ایک انفارمیٹیو قسم کی چیز کہ جو ہمارے یہ نالج بھی ہمیں دے ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، ہمارے صوبے کے شہریوں کو، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو موٹیویٹ بھی کرے دیکھ کر کہ کس طریقے سے چائنا نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایمرج کیا، اور ان کی کون سی لیڈرشپ تھی جنہوں نے ایسے اقدامات کیے اور اپنی قوم کو جو ہے وہ کھڑا کیا اور آج ایک سپر پاور بنایا. تو اگر وہ یہاں پہ اس کو بڑے سائز بنانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو سرکاری زمین آفر کر سکتے ہیں، کیونکہ معاشی مسائل ملک آپ کے سامنے ہیں. تو میں بلڈنگ کا تو وعدہ نہیں کر سکتا، زمین کا وعدہ کر سکتا ہوں. تو میرے اس پیغام کو آپ لے کے جائیں ان کے پاس، اور ایک بڑے سائز میں اگر یہ بن جائے تو اس میں ایک چائنا کا بھی ایک یہاں پہ ایک وجود جو ہے ہمارے صوبے میں اسٹیبلش ہوگا ایک اس طریقے سے، اور ہمارے لوگوں کو بھی ایک انفارمیشن ملے گی. اور اس طرح جو کلاسز آپ لگا رہے ہیں چھوٹی سی جگہ پہ، آپ زیادہ بچوں کو چائنیز سکھا سکتے ہیں. اس طرح آپ نے اسکالرشپس کی بات دلائی ہیں تو زیادہ ہمارے بچے اور بچیاں جو ہے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو میں اس کے لیے یہ آفر کرتا ہوں، اور یہ بھی آفر کرتا ہوں کہ اگر ہمارے فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے دے جو بقایا جات دینے ہیں تو میں بلڈنگ بھی بنانے کو تیار ہوں. اس کے لیے چائنیز گورنمنٹ میری پھر ہیلپ کرے میرے پیسے کی وصولی میں، کیونکہ میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہا، میرے صوبے کا وہ حق ہے کہ جو ملنا چاہیے تھا اب تک نہیں ملا. تو اس فارم سے میں یہ دوبارہ یہ بات بھی کرنا چاہوں گا. باقی کل کیونکہ 14 اگست ہے، اس حوالے سے میں قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کے ساتھ جتنی محبت آپ کریں گے تو آپ اس کو ملک کا نام روشن کرنے کے لیے محنت بھی زیادہ کریں گے. وہ بلبتری جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے محنت کرنے کا، کیونکہ آپ اپنے وطن کے لیے جب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ میں جذبہ ہوتا ہے تو پھر آپ محنت زیادہ کرتے ہیں اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں.